نپٹتے ہیں، اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، اس کا طریقہ جب آپ غم کی محفل بنائیں گے اس میں معلوم ہوگا۔ اسی طرح عقیقہ ہے، نماز ہے، جب اس طرح کی محفل ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اس سے دو فائدہ ہوتا ہے، ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب محفل میں بیٹھتا ہے اور محفل میں بیٹھنے کے بعد اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتا ہے تو اس کو وہ ثواب ہوتا ہے، اور دوسرے اس کو بہت ساری جانکاری ملتی ہے کہ میرا دین کیا ہے، ہم کو کس طرح شریعت مطہرہ پر اپنی زندگی گزاریں۔ اب آئیے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، شک کرنا تو دور، اس میں شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس میں پھر تو دور، اس میں انسان شک بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے کہ جس میں انسان کوئی شک نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں بدل جائیں گی لیکن رب کا یہ کلام قرآن مجید جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا آج تک اسی حالت میں موجود ہے اور آخر قیامت تک اسی حالت میں موجود رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے زبور بھی نازل فرمائی، رب تعالیٰ نے توریت بھی نازل فرمائی، رب تعالیٰ نے انجیل بھی نازل فرمائی، لیکن صرف قرآن اپنی اصلی حالت میں کیوں موجود ہے؟ بہت سارے صحیفے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا لیکن صرف قرآن اپنی حالت میں موجود ہے، اور ساری کتابیں کہاں چلی گئی؟ زبور اپنی اصلی حالت میں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ توریت کیوں نہیں مل رہا ہے؟ انجیل کیوں نہیں مل رہا ہے؟ صحیفے کیوں نہیں ملے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ابھی میں پیش کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخر کیا بات ہے؟ یہ ساری کتابیں بدل گئی لیکن تیرا قرآن نہیں بدل رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر میں وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ جب میں نے زبور کو اتارا تو میں نے داؤد کو بلایا اور فرمایا اے داؤد تم میرے نبی ہو، تم میرے رسول ہو، اس کتاب کو لے کر کے جاؤ اور اس کو اپنی امت میں بانٹ دینا اور یہ اعلان کر دینا کہ جو زبور کو پڑھے گا اس کی ایک ایک آیت پر عمل کرے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ لیکن ایک اے داؤد یہ یاد رکھنا یہ زبور میری کتاب ضرور ہے، اس کو تم یاد کرو گے اپنے سینے میں ضرور محفوظ کر لو گے، لیکن اے داؤد یہ یاد رکھنا تیرے علاوہ تیری امت کا کوئی آدمی اس زبور کو اپنے سینے میں محفوظ نہ کر پائے گا، اس کو یاد نہ کر پائے گا، اس کو زبانی کو یاد نہ کر پائے گا۔ یہ باری آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر موسیٰ کو بولا کہا فرماتا ہے موسیٰ جانتے ہو یہ میرا کلام ہے، یہ توریت لے کر کے جاؤ اپنی امت میں بانٹ دینا اور اعلان کر دینا کہ جو اس توریت کو کرے گا اس کی آیت پر عمل کرے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اے موسیٰ یہ یاد رکھنا تیرے علاوہ اس کا حافظ کوئی نہ ہو پائے گا، کوئی اپنے سینے میں محفوظ نہ کر پائے گا، تو یاد کرے گا تو میرا نبی ہے، تو میرا رسول ہے، تو یاد کر لے گا، لیکن تیرے علاوہ کوئی تیرا امتی اس کو یاد کرنا بھی چاہے گا تو یاد نہ کر پائے گا۔ اسی طرح باری آتی ہے انجیل کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میرا تعالیٰ فرماتا ہے اے عیسیٰ اس کتاب کو لے کر کے جاؤ اپنی امت میں بانٹ دینا اور کہنا کہ جو اس کتاب پر عمل کرے گا اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اس کے مطابق اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا گیا ہے خداوند قدوس، ساری کتابیں تو تیری تھی، زبور بھی تو نے نازل فرمائی، توریت بھی نازل فرمائی، انجیل بھی نازل فرمائی، بہت سارے صحیفے تو نے بھیجے، لیکن آخر وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں کیوں نہیں موجود؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا جب میں نے انجیل اتاری تھی، جب میں نے زبور اتاری تھی، جب میں نے توریت اتاری تھی، تو اس کتاب کے اندر میں نے کوئی ایسی آیت نازل فرمائی تھی کہ میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ساری کتابیں بدل جائیں گی لیکن قرآن جس حالت میں آسمان دنیا سے نازل، آسمان دنیا سے زمین پر آیا تھا، آج بھی اسی حالت میں موجود ہے اور رہتی قیامت تک اس لیے موجود رہے گا کہ میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا کما صلیت و سلام یستصل علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی قرآن کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمائی کہ انسان اگر اس کو غور و فکر کرنا شروع کر دے تو عقل انسانی حیران ہو جائے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان صرف اپنے جسم پر اگر غور و فکر کرنا شروع کر دے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم کے اندر میں کیسی کیسی چیزیں عطا فرمائی ہیں، کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ یہ آنکھ ہے، آنکھ سے آپ سوال کریں گے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو جسم کے اندر میں کیوں ڈالا؟ تو آنکھ یہ گواہی دے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو جسم کے اندر میں اس لیے ڈالا کہ اس آنکھ کے ذریعے سے میں دنیا کا مشاہدہ کر سکوں، دنیا کو دیکھ سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ انسان کو دنیا میں نے بھیجنے کے بعد بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا انحصار انسان کے اعمال پر رکھ دیا۔ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے، اور اس نعمت کا نام ہے کامیابی۔ آج دنیا کے جس خطے کا انسان ہے اس انسان سے آپ سوال کریں گے انسان یہ بتا تیرا مقصد کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، تو دنیا کے ہر خطے کا انسان ایک ہی سوال، ایک ہی جواب دے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کامیاب انسان بن جاؤں۔ ہر انسان کی یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے کہ میں کامیاب انسان بن جاؤں۔ لیکن اسی انسان سے آج کے خاص کر کے نوجوان سے یہ سوال کر دیجیے کہ اے نوجوان یہ بتا کہ تو کامیابی کو چاہتا ہے لیکن کامیابی کی منزل تک پہنچے گا، کامیابی کی منزل سے ہمکنار کیسے ہوگا؟ تو دنیا کا ہر نوجوان یہی جواب دے گا آج کے دور میں کہ مجھ کو دولت کا انبار مل جائے میں کامیاب انسان بن جاؤں گا۔ کوئی کہے گا مجھ کو کوٹھے کا مالک بنا دیا جائے میں کامیاب انسان بن جاؤں گا، کوئی کہے گا مجھ کو بڑا عہدہ مل جائے میں کامیاب انسان بن جاؤں گا، کوئی کہے گا مجھ کو بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھا دیا جائے میں کامیاب انسان بن جاؤں گا۔ گویا کہ ہر انسان کا مقصد ایک ہے لیکن جانے کا راستہ الگ الگ ہے، ہر انسان کی منزل الگ ہے، ہر انسان کی منزل ایک ہے لیکن پہنچنے کا راستہ الگ الگ ہے۔ کوئی کہتا مجھ کو کامیاب انسان بننے کے لیے دولت مل جائے میں کامیاب انسان بن جاؤں گا، کوئی کہے گا مجھ کو کوٹھے کا مالک بن جائے میں کامیاب انسان بن جاؤں گا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ میں کامیاب انسان بن جاؤں لیکن پہنچنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی فیصلہ فرما دے کہ آخر انسان کامیاب انسان بنے گا تو کیسے بنے گا، کامیابی کی منزل سے ہمکنار کیسے ہوگا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ندا آتی ہے اے انسان اگر تو نے قرآن کو پڑھا ہوگا تو قرآن کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اے انسان حقیقت میں اگر کامیاب انسان بننا چاہتا ہے تو دفتر کی ٹھوکریں کھانا چھوڑ دے، دنیا کی کھاکے چھاننا چھوڑ دے۔ تو اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ دولت مل جائے گی تو کامیاب انسان بن جائے گا، تب تو تاج کا مالک بنا دیا جائے گا، تو کامیاب انسان بن جائے گا، تو
سے بڑا کامیاب انسان قارون ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دولت کا انبار دے دیا تھا، اتنی دولت تھی، اتنی بے شمار دولت تھی کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر اس کی دولت کو دنیا میں بچھا دیا جائے تو شاید ہی کوئی کونا باقی رہ جائے، اتنی دولت تھی۔ لیکن دنیا جانتی ہے قارون کا حشر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی دولت کے ساتھ دنیا سے ایسا نیست و نابود کر دیا کہ آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر تخت و تاج کا مالک بن جانا کامیابی ہوگی تو سب سے بڑا کامیاب انسان نمرود و فرعون ہوتا، جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، جو تخت و تاج کا مالک بن بیٹھا تھا۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ نمرود و فرعون کا بھی حشر نہیں ہوا، آج اس کا بھی نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اولا مل جانا کامیابی ہوگی تو سب سے بڑا کامیاب انسان یزید ہوتا، جس کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ جب امام حسین اور یزید سے مقابلہ ہوا تھا، یزید کے پاس ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ ہر گلی میں، ہر محلے میں حسین کا نام لینے والا ملے گا، لیکن یزید کا نام لینے والا نہ ملے گا، اس لیے کہ کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر کامیابی ان چیزوں میں ہوتی تو ان لوگوں کو سب سے پہلے کامیابی ملتی، لیکن اے انسان خبر آمد پریشان مت ہو۔ حقیقت میں اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو قرآن کو پڑھ لے، میں نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اگر تو حقیقت میں کامیاب انسان بننا چاہتا ہے تو تین چیزیں اپنے اندر میں ڈال لے، تین چیزوں کا عادی بن جا تو کامیاب انسان بن جائے۔ تین چیزوں کا عادی بن جا تو کامیاب انسان بن جائے گا۔ اور رب کی بارگاہ میں ابھی تک پیش کیا گیا وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے کامیابی کا راستہ ہے دل کی پاکیزگی۔ تمہارے جسم کے اندر میں جو گوشت کا لتھڑا ہے یہ سارے گناہوں کا جڑ ہے۔ جس طرح تمہارا جسم ہے، اس جسم کے اندر میں جو یہ گوشت کا لتھڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے، اگر یہ گوشت کا لتھڑا ناپاک ہو گیا تمہارا سارا جسم پاک ہو جائے، تمہارا بدن بھی پاک، تمہارے کپڑے بھی پاک، تم جس جگہ عبادت کر رہے ہو وہ بھی پاک۔ لیکن اگر یہ گوشت کا لتھڑا ناپاک ہو گیا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ تم کو دنیا کے سارے لوگ کامیاب کہنے لگے، دنیا کے جس خطے میں جاؤ تم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، لیکن حقیقت میں اگر تمہارا جسم تمہارا دل ناپاک ہے، یہ جو گوشت کا لتھڑا ہے اس کے اندر میں اگر خوف پڑا نہیں ہے، اس جسم کے اندر میں جو یہ گوشت کا لتھڑا ہے، جو یہ دل ہے جو سارے جسموں کا بادشاہ ہے، اگر یہ ناپاک ہے تم ساری عبادتیں کر لو، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ دل کی پاکیزگی۔ اگر تم اپنے دل کو پاک کر لیتے ہو تو دنیا کے سارے لوگ تم کو اگر ناپاک نہیں کریں، تم سے بات نہ کرے، تم کو عزت کی نگاہ سے نہ دے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے جسم کے اندر میں جو دل ہے اگر تم نے اس کو پاک کر لیا، اس کے اندر میں خوف خدا کو بسا لیا، ساری برائی کو اس کے اندر میں سے نکال دیا، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پاک انسان بن جاؤ گے اور کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب کامیابی کی دوسری منزل ہے نماز کی پابندی۔ نماز ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدی پر سب سے بڑا احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسا تحفہ دیا۔ رب کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں شب معراج میں۔ جب رب کی بارگاہ میں پہنچے رب تعالیٰ نے سوال کیا ہے میرے پیارے محبوب میری بارگاہ میں آئے ہو، کوئی تحفہ لے کر کے آئے ہوگے؟ پیارے اس لیے کہ کوئی کہیں جاتا ہے کوئی تحفہ لے کر کے جاتا ہے۔ جب رب نے اتنا فرمایا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداوند قدوس میں بھی تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں بلکہ تحفہ لے کر کے آیا۔ رب پوچھتا کون سا تحفہ ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں بلکہ جسمانی عبادت، مالی عبادت، ساری عبادت میں تیرے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ اور جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے محبوب نے اتنا فرمایا تو اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ندا آتی ہے السلام علیکم ایھا نبی، اے نبی آپ سلام، اے نبی آپ پر درود و سلام ہو۔ رب کی بارگاہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ
मेरी बारगाह में तोहफा लेकर के आया हूँ, इबादत, जिस्मानी इबादत, माली इबादत। रब तआला फरमाता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर दरूद और सलाम हो। और जब फरिश्तों की जमात ने इतना सुना तो फरिश्तों की जमात पुकार होती है, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों पर भी, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों पर भी दरूद और सलाम हो। हम और आप ये तहियात जो नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो बातें हुई थी, जो गुफ्तगू हुई थी, रब तआला ने उसको नमाज में वाजिब करा दिया। कोई इंसान जाता है नमाज पढ़ने के लिए, वो सारी नमाजें पढ़ता है, लेकिन तहियात अगर उसको याद नहीं है तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तहियात को वाजिब करार दे दिया है। अगर कोई नमाज पढ़ता उसको तहियात याद नहीं है तो उसकी नमाज नहीं होती। इसलिए रब और उसके प्यारे महबूब के बीच में जो बातें हुई थी, रब तआला ने उन चीजों को नमाज में वाजिब करार दे दिया। इंसान अब तू जब नमाज पढ़ेगा, जब तू तहियात करेगा तो तुमको ऐसा महसूस होगा। प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रब तआला की बारगाह में गए थे तो रब तआला ने ये तोहफा दिया था कि नमाज के अंदर में तहियात करोगे, और इसी तहियात को रब तआला ने वाजिब करार दे दिया था। अब प्यारे महबूब हैं, रब की बारगाह से वापस आ रहे हैं शब मेराज में। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे महबूब तुम मेरी बारगाह में जा रहे हो, मेरी बारगाह में पहुंचे थे, तोहफा लेकर के आए थे, अब मेरी बारगाह से जा रहे हो। उम्मत मोहम्मदी सवाल करेगी, ऐ मेरे प्यारे महबूब, ऐ मेरे प्यारे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, रब की बारगाह से आ रहे हैं, रब तआला ने कोई तोहफा दिया होगा, कोई इनाम दिया होगा, कोई इकराम दिया होगा, क्या 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 बताओगे? प्यारे महबूब फरमाते हैं, ऐ खुदावंद कुद्दूस तू बेहतर जानता है कौन सा तोहफा लेकर के जाऊं। तो रब तआला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब ये 5 वक्त की नमाज लेकर के जाओ और अपने उम्मतियों में बांट देना और ऐलान कर देना कि जो भी उम्मत मोहम्मदी सच्चे दिल से अकीदत के साथ उल्फत के साथ ये 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, नमाज फजर भी पढ़ेगा, नमाज जोहर भी पढ़ेगा, नमाज असर भी पढ़ेगा, नमाज मगरिब भी पढ़ेगा, नमाज इशा भी पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद सच्चे दिल से अकीदत के साथ अगर 5 वक्त अपने सर को रब की बारगाह में झुकाएगा, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। और जब यही 5 वक्त की नमाज मेरी बारगाह में पहुंचेगी, मैं उस पर एक रहमत का नुक्ता लगा दूंगा और 50 वक्त की नमाज का सवाब रब तआला फरमाता है कि तुम मेरी बारगाह से 5 वक्त चलिए, 5 वक्त की नमाज लेकर के जाओ। उम्मत मोहम्मदी कितना पड़ेगा? सिर्फ 5 वक्त की नमाज। लेकिन मेरी बारगाह में जब पहुंचेगी तो उस 5 वक्त की नमाज का सवाब नहीं अता फरमाऊंगा, बल्कि उस पे एक रहमत का नुक्ता लगा करके 50 वक्त की नमाज का सवाब अता फरमा दूंगा। है कोई ऐसा धर्म, है कोई ऐसा मजहब जो बता दे, है कोई ऐसा उम्मती जो रब तआला ने उम्मत मोहम्मदी पर इतना बड़ा एहसान किया, इतना बड़ा तोहफा दे दिया, इतना बड़ा इनाम दे दिया कि हम पर नमाज 5 वक्त की और रब तआला हमको 50 वक्त की नमाज का सवाब अता फरमाए। वो तो बदनसीब इंसान है जो रात के सन्नाटे में सोता रहे, फजर के वक्त में अपने बिस्तर पर सोया रहे, मुअज्जिन पुकार करके अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पुकारता रहे कि नींद से बेहतर नमाज है, नींद से बेहतर नमाज है। इंसान अफसोस करके कहते बेहतरीन चीज मिली है नमाज की अच्छी शक्ल में। अगर हम नमाज वक्त पढ़ेंगे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, कौन सी दुनिया के अंदर ऐसा इनाम है? कोई बता दे कोई ऐसा तोहफा, कोई बता दे ऐसा इनाम कि 5 वक्त हम वो काम करे, 5 ही चीज करे और मुझको 50 चीज मिल जाए। कोई दुनिया के अंदर ऐसी चीज नहीं है। ये रब का एहसान है उम्मत मोहम्मदी पर। इसलिए 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ करिए। दूर के पास बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, नमाज हम लोग सब पढ़ते हैं, एक रात आती है जिस रात हम लोग खूब नमाज पढ़ते हैं, वो परसों आने वाली रात है शबे बरात। हम लोग खूब उठक बैठक करेंगे, कोई 100 रकात नफिल पढ़ेगा, जाकर खूब उठक बैठक हो रही है, रात भर जाग करके खूब उठक बैठक करेंगे और फिर जब फजर का वक्त आ गया जाकर सो जाएंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? 100 रकात
تو نفل نماز. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک مسئلہ کہ جس انسان کے ذمے کوئی فرض باقی ہو اس کی نفل ادا نہیں ہوتی. آپ کے اوپر میں اگر فرض باقی ہے، آپ نے نماز فجر چھوڑی، نماز ظہر چھوڑی، نماز عصر چھوڑی، مغرب چھوڑی، عشاء چھوڑی، اور اس کا جا کر رات میں آپ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، یہ اٹھک بیٹھک کام نہ آئے گی. کتنی آپ پڑھ لیجیے، رات بھر جا کر کے پڑھ لیجیے نفل نماز، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تو رب تعالیٰ پوچھے گا کہ نماز فجر پڑھی تھی کہ نہیں، نماز ظہر پڑھی تھی کہ نہیں، نماز عصر پڑھی تھی کہ نہیں، نماز مغرب پڑھی تھی کہ نہیں، نماز عشاء پڑھی تھی کہ نہیں. یہ نفل کا سوال نہیں ہوگا کہ تم نے نفل پڑھی تھی کہ نہیں. تم نے نفل جماعت جو ہے شب برات میں ہے، شب قدر میں پڑھتے ہیں لوگ، شب معراج میں پڑھتے ہیں، نفل تم نے پڑھی تھی کہ نہیں. اس نفل کا آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. آپ نفل روزہ رکھے نہ رکھے، نفل نماز پڑھے نہ پڑھے، آپ کو کوئی سوال نہیں. لیکن سوال کیا دکھتا ہوگا؟ فرض. آپ کو اگر پڑھنا ہی ہے شب برات میں تو آپ قضا نماز پڑھیں. آپ کے ذمے جو قضا باقی ہے وہ پڑھیے. رات بھر قضا نماز پڑھیے گا تو کم سے کم آپ کے ذمے جو فرض باقی ہے وہ آپ کے ذمے سے کچھ کٹے گا. لیکن آپ نفل نماز پڑھیے گا رات بھر جا کر کوئی فائدہ نہیں. کتنی آپ نماز پڑھ لیجیے. اور جانتے ہیں یہ رات کیسی رات ہے؟ آپ کو بتا دیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنۃ وفیہا ان یکتب کل خالق من بنی آدم فی ہذہ السنۃ وفیہا ترفع اعمالهم وفیہا تنزل ارزاقهم. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شب برات کی رات آتی ہے تو اس رات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ساتھ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر حکمت والا کام اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے. ہر حکمت والا کام اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنۃ، کہ اس سال کے اندر میں کون سا بچہ پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات کے اندر میں لکھتا. آگے اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفیہا ان یکتب کل خالق من بنی آدم فی ہذہ السنۃ، اور اس رات اس سال کے اندر میں کون انسان دنیا کو چھوڑ کر کے جائے گا، کون انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے دوسری دنیا میں منتقل ہو جائے گا، اسی رات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا. آگے اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفیہا ترفع اعمالهم وفیہا تنزل ارزاقهم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات میں اس کے اعمال کو اٹھاتا ہے. وفیہا تنزل ارزاقهم، اور اس سال کے اندر میں کس انسان کو رب تعالیٰ کتنا رزق دے گا، کس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی دولت سے نوازے گا، اس سال کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کتنے انعام و اکرام سے نوازے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کا ذکر اسی رات ساری چیزوں کا ذکر اسی رات میں کرتا ہے. اتنی اچھی رات ہے کہ اس رات کے اندر میں عبادت کرے. اس رات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ رات کے اندر میں عبادت کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے جب آپ کے پاس آ کر کے بیٹھے، اور اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر میں جب کوئی انسان عبادت کرتا رہتا ہے تو فرشتوں کی جماعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے وہ انسان آتا ہے، آپ کے پاس میں بیٹھتا ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد آپ کا نام لے لے کر کے رب کی بارگاہ میں تو کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے خداوند قدوس، جب میں فلاں جگہ پہنچا، فلاں مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک تیرا بندہ تھا، فلاں باپ کا فلاں بیٹا وہاں موجود تھا جو تجھ کو یاد کر رہا تھا، تیری بڑائی بیان کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، تسبیح و تحلیل میں مشغول تھا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی گواہی پیش کرتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو معاف فرما دے، اس کو جنت کا حقدار ہے. اس رات کے اندر میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایسا ہاں کچھ لوگ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی نہیں بخشتا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کسی کو بھی بخش دیتا ہے، لیکن
इसमें अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन शामिल है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा, इसलिए उस शख्स की बख्शाइश इस रात के अंदर में भी नहीं है। वो कौन सा इंसान है? अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मस्जिद नबी के अंदर में एक दिन पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं, जीने पर। जब पहले जीने पर कदम रखते हैं तो कहते हैं आमीन, फिर दूसरे जीने पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, फिर तीसरे जीने पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। नमाज खत्म हो गई। फरिश्तों अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में ये चर्चा शुरू हो गया कि आज एक नई बात देख रहे हैं, अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं किया। हमेशा खुतबा देने के बाद ऊपर जाते थे, लेकिन कभी ऐसा मामूल नहीं देखा। आखिर क्या वजह है? नमाज के बाद सब लोग बैठे, अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते ऐ सहाबा, आखिर क्या बात है कि आज आप लोग नमाज पढ़ के मस्जिद में ही बैठे हुए हैं, क्या वजह है? फरिश्ते ने फरमाया अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने एक नई चीज देखी है कि जब आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने आमीन कहा, फिर दूसरी पर रखा तो आमीन कहा, फिर तीसरी पर रखा तो आमीन कहा। इसकी क्या वजह है ये समझ में नहीं आया। तो अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबा सुनो, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं हो जाए वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने में उसके माँ बाप जिंदा हो, उसके माँ बाप या दोनों में से कोई एक दुनिया में मौजूद हो और वो इंसान उनकी खिदमत न कर सके बल्कि उनको नाराज कर दे। अगर कोई ऐसा इंसान ऐसा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं बद्दुआ कर रहा हूँ कि उसको हलाक कर दिया जाए, उसको हलाक कर दिया जाए, उसको हलाक कर दिया जाए। और जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ की तो मैंने उस पर आमीन कर दिया। अब गौर करो मुसलमान, किसी के माँ बाप जिंदा हो या दोनों में से कोई एक और लोग उनको नाराज करें, ये बद्दुआ किसकी की हुई? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। हजरत जिब्राइल ने दुआ की और उस दुआ पर मुहर क्यों न लगे कि जिस दुआ पर आमीन प्यारे आका ने किया हो। दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब है वो इंसान, इस रात के अंदर में हजारों लाखों गुनाहगारों की बख्शिश हो रही है, लेकिन वो बदनसीब इंसान है कि जिसने अपने माँ बाप को नाराज किया है, अपने माँ बाप को परेशान किया है और वो उसे नाराज होकर के दुनिया से जा रहे हैं। वो इंसान सबसे बड़ा बदनसीब की इस रात में वो इसकी बख्शिश। फिर आका फरमाते हैं जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो दूसरी सीढ़ी पर कदम रखने के बाद फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हलाक हो जाए वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसके सामने में रमजान का रोजा आए और वो इंसान रमजान का रोजा न रख पाए। रमजान का रोजा आए और रमजान का रोजा न रख पाए। रमजान का रोजा जो फर्ज है और रमजान के रोजे के बारे में प्यारे आका ने क्या फरमाया। आजकल लोग देखते होंगे कि जब रमजान करीब आता है बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, खास करके हमारे नौजवान भाई जब बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और पुर्जा लेकर के घूमते रहते हैं, दवा लेकर के हम बीमार हैं और धड़ल्ले दिखाते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया के अंदर में हमारी कदर कोई नहीं कर रहा है। हमारे कुरान पर भी जो आंच आ रही है इसलिए कि 90% लोग कुरान नहीं पढ़ पा रहे, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, इसलिए लाउड स्पीकर पर आवाज उठ रही है कि 90% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज फजर में बहुत सोया रहता है। इसलिए इन चीजों पर भी आंच आ रही है, हिजाब पर आंच आ रही है। इसलिए कि हमारे घर के अंदर में हमारी बच्चियां, हमारे घर के अंदर में हमारी औरतें बेहिजाब घूम रही हैं रोड पर। इसलिए लोग सवाल कर रहे हैं कि 90% लोग हिजाब नहीं लगा रहे। इसलिए इन सारी चीजों को खत्म, ये हमारी चीज, हमारी करतूत है, उन लोगों की नहीं है, ये कमी हमारी है। इसलिए वो आवाज उठा रहे। आज लोग सिर्फ फजर के अंदर में मस्जिद को भर दे, कल से लोग आवाज उठाना बंद कर देने गए। तो यहाँ तो हम लोग की हालत ये है कि हम लोग घर में सोए रहते हैं, नमाज फजर में शायद ही कोई मस्जिद होगी जिसमें एक सबसे ज्यादा। तो ये तो हमारी करतूत है।
خیر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھتے ہیں، میں رمضان کے روزے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ رمضان کا روزہ اگر کوئی انسان چھوڑتا ہے جان بوجھ کر تو سوچ لیجئے کہ اس کا کتنا بڑا ہرجانہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ آج تک دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہرجانہ ہوگا جو رمضان کے روزہ چھوڑنے پر تو ہرجانہ ادا کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، کوئی بندہ مومن جان بوجھ کر کے رمضان کا ایک روزہ توڑتا ہے تو اس رمضان کے روزے کو ادا کرنے کے لیے اس انسان کو لگاتار 60 روزہ رکھنا پڑے گا۔ کتنا؟ 60 روزہ۔ اور اگر اس نے لگاتار 59 روزہ رکھ لیا اور ایک روزہ کسی وجہ سے اس کا ٹوٹ گیا تو پھر اس کو ایک روزے سے شروع کرنا پڑے گا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 60 روزہ لگاتار رکھ بھی لیا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ زندگی بھر اس نے ایک رمضان کا روزہ چھوڑا ہو اور وہ زندگی بھر اگر لگاتار روزے بھی رکھتا رہے گا پھر بھی ایک رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پاتا۔ اب سوچ لیجیے مسلمان کہ کتنا بڑا ہرجانہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، فرماتے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میں میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنا کہا تو میں نے اس بد دعا پر بھی آمین کہہ دیا۔ اب مسلمانوں غور کرو کہ جس جگہ پر اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اگر کوئی انسان، کوئی بندہ مومن اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھتا ہو تو یہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے، اس شخص کی بھی صراط میں بخشش نہ۔ اس لیے مسلمانوں اس پر غور کرو۔ خیر میں مختصر میں آگے بتاتا چلوں، میرے بعد آپ کو آپ کے امام صاحب کی بھی تقریر سننی ہے اور کھانے کا بھی انتظام ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ تیسری چیز میں بیان کر رہا تھا، ایک تو نماز کی پابندی ہے اور نماز کی تیسری منزل تک پہنچنے کا تیسرا راستہ، تیسری سیڑھی کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیسری سیڑھی یہ ہے کہ انسان اللہ کے نام کو جپے، مطلب اللہ اللہ پکارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کی تشریح میں کہ اگر کوئی انسان دنیا کا سب سے بڑا پاپی ہو، دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ہو، بلکہ اتنا گناہ اس کے ذمے ہو کہ وہ اپنے گناہ کی گنتی نہ کر سکتا ہو، پہاڑوں سے بھی زیادہ گناہ ہو اس کا، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندے مومن دنیا کا سب سے بڑا مومن انسان، دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ہے، دنیا کا سارا گناہ اس نے کیا ہے، ساری برائی اس کے اندر میں ٹوٹ کے بھری ہے، لیکن اگر وہ توبہ استغفار کر لے اور توبہ کرنے کے بعد کچھ نہیں صرف اللہ اللہ اگر وہ سچے دل سے عقیدت کے ساتھ پکارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نام کے اندر میں اتنی بڑائی ہے، میرے نام کے اندر میں اتنی خوبی ہے، اتنی خصوصیت ہے کہ اگر دنیا کا سب سے بڑا گناہگار انسان بھی صرف اللہ نہ پکارے گا تو میں اپنے نام کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اس ضمن میں ایک واقعہ سماعت فرمائی، اس کا میں اپنی تقریر ختم۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، ایک مرتبہ اسی طرح مجمع لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خادم بیٹھے ہیں، ان کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام میں کتنی خوبی ہے، کتنی خصوصیت ہے کہ اگر دنیا کا سب سے بڑا گناہگار بھی اگر صرف اللہ اللہ پکارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کروا دے۔ اس مجمع کے اندر میں مشہور حکیم ابو علی سینا موجود، جس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے حکیم ابو علی سینا جب کسی جنگل سے گزرا کرتے رہے تو اس جنگل کی جڑی بوٹیاں کہا کرتی تھی کہ میں فلاں بیماری میں کام آؤں گی، میں فلاں بیماری میں کام آؤں گی۔ وہ حکیم ابو علی سینا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجمع میں موجود ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ کے نام کی بڑائی بیان کی اور یہ بیان کیا کہ کوئی دنیا کا سب سے بڑا گناہگار اس
اللہ اللہ کو پکارنے لگے تو اللہ اپنے نام کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا. اس کے سینے کے اندر میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا اور حکیم ابو علی سینا سوچنے پر مجبور ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا کہ دنیا کی ساری برائی ایک انسان کے اندر موجود ہو, ساری برائی ہو اس کے اندر میں, دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ہو, اور ایک نام اللہ پکارنے سے اس کے دل کی دنیا کیسے بدل جائے گی. لیکن مسلمانوں قربان جائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ایسا دل دیا ہے, ایسی آنکھیں عطا فرمائی ہیں, ایسی عقل و شعور دیا ہے, ایسا عقل و شعور دیا ہے کہ وہ دل کے بھیدوں کو جان جاتے ہیں کہ انسان دل کے اندر میں کیا سوچ رہا ہے, انسان کے دل کے اندر میں کون سا وسوسہ پیدا ہو رہا ہے. حکیم ابو علی سینا ہے, اپنے دل کے اندر میں ابھی خیالات پیدا کر رہا ہے, وسوسہ شیطان نے اس کے دل کے اندر میں ڈال دیا ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں. حکیم ابو علی سینا پاس جب پہنچتا ہے, اللہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا, اے حکیم ابو علی سینا تو بہت بڑا گدھا, تو بہت بڑا گدھا ہے. حکیم ابو علی سینا نے اتنا سنا کہ مجھ کو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے گدھا کہہ دیا ہے, اس کے چہرے کا زاویہ بدل گیا, گردن اکڑ گئی, چہرہ لال سرخ ہو گیا, غصے میں تمتمانے لگا. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے چہرے کے زاویے کو بدلتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اے حکیم ابو علی سینا, تیرے چہرے کا زاویہ کیوں بدل گیا, تیرا چہرہ لال سرخ کیوں ہو گیا, تیری گردن اکڑ کیوں گئی, تو غصے میں تمتمانے کیوں لگا. حکیم ابو علی سینا کہتا ہے, اے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, دنیا میں آپ کا ڈنکا بجتا ہے, لوگ آپ کا نام لیتے ہیں, آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, برگزیدہ بندے ہیں, آپ نے مجھ کو ایسے حقیقی جانور کے نام سے پکار لیا ہے کہ اس جانور کے نام سے کسی کو بھی پکارے گے اس کے چہرے کا زاویہ بدلے گا, اس کا چہرہ لال ہوگا, وہ غصے میں تمتمانے لگے گا. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے اور فرماتے ہیں, اے حکیم ابو علی سینا, تو حقیقت میں بہت بڑا گدھا ہے, تو نے ابھی تک نہیں سمجھا کہ تو غور کر, جب ایک حقیقی جانور کے نام سے کسی انسان کو پکار لے, وہ رب العزت, وہ خدا بند قدوس جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے, جو اس ساری کائنات کا پالنہار ہے, جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو بھی روزی دیتا ہے, جو نہ یاد کرتا ہے اس کو بھی روزی دیتا ہے, جو نمازی ہے اس کو بھی روزی دیتا ہے, جو بے نمازی ہے اس کو بھی روزی دیتا ہے, جو سود کھاتا ہے اس کو بھی روزی دیتا ہے, جو ماں باپ کو ستاتا ہے اس کو بھی روزی دیتا ہے, جس کے اندر وہ دنیا کی ساری برائی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی روزی دیتا ہے, جو اس رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے اس کو بھی روزی دیتا ہے, اور جو نہ جھکاتا ہے اس کو بھی روزی دیتا ہے. اور جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اس کے نام کے اندر میں یہ خوبیاں ہوگی یا نہیں, یہ خصوصیت ہوگی یا نہیں کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پکار لے سچے دل سے عقیدت کے ساتھ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. اے انسان, حقیقی کامیابی چاہتا ہے تو در در کی ٹھوکریں کھانا چھوڑ دے, دنیا کی کھا کے چھاننا چھوڑ دے, 3 چیز اپنے اندر میں پیدا کر لے. اس کے بعد دنیا کے لوگ تجھ کو اچھا کہیں نہ کہیں, لیکن رب کی بارگاہ میں تو مقبول ہو جائے گا. رب تعالیٰ تجھ کو اچھا کہنے لگے گا. پہلے تو اپنے دل کو خوف خدا سے دھو ڈال, اپنے دل کے اندر میں سے ساری برائی کو نکال دے, تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا. دوسرے, نماز کی پابندی کرنا شروع کر دے, جو رب نے تجھ کو تحفے کی شکل میں دیا ہے, انعام کی شکل میں دیا ہے امت محمدی کو, تو نماز کا پابند بن جا. اور تیسری چیز, تو اللہ اللہ کا نام جپنا شروع کر دے, رب کا نام لینا شروع کر دے. یہ 3 خصوصیت جس دن تیرے اندر میں پیدا ہو گئی, دنیا کے اندر میں تیری لوگ عزت کرے نہ کرے, تجھ کو عہدہ ملے نہ ملے, تجھ کو دولت کا امبار ملے نہ ملے, کوٹھے کا مالک بنے نہ بنے, لیکن رب کی بارگاہ میں اس دن تو مقبول ہو جائے گا. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کسی طرح کی کمی کوتاہی ہو تو میں بھی پڑھتا ہوں, آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.